مسجد تک آ سکیں، مسجد تک تو آ سکیں۔ یہ ہماری مسجد ہے، آپ کی مسجد ہے، محلے والوں کی مسجد ہے، کوئی غیر یہاں پر نہیں آئے گا میرے بھائی، کوئی غیر نہیں آنے والا اس کو بھرنے کے لیے۔ یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے، ہمارے اور آپ کے اوپر فرض ہے یہ کہ ہم اپنی مساجدوں کو آباد رکھیں، ہم اپنے جو ہے مساجدوں کو جو ہے ایک صرف نماز پڑھنے کی جگہ نہ بنا لیں، بلکہ اس کو ہم ایک اعتبار سے مرکز بنا لیں، دینی قلعہ بنا لیں، دینی اعتبار سے اس کو ہم اپنا ایک جو ہے ایک پاور ہاؤس بنا لیں کہ یہاں سے ہم دین کی باتوں کو شائع کریں گے، یہاں سے ہم دین کی باتوں کو فروغ دیں گے، یہاں سے ہم لوگوں کو سیکھنے اور سکھانے کا سلسلہ جاری رکھیں گے، تب یہ مسجد ہمارے لیے کارآمد اور کار خیر کا ذریعہ بنے گی۔ نہیں تو میرے بھائیو یہ مسجد بھی ہمارے اور آپ کے حق میں بد دعائیں کرے گی، یہ مسجد بھی ہمارے اور آپ کے حق میں بد دعائیں کرے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم مسجد عالی شان بنا دیں اور سب کچھ سارے انتظامات اس میں کر دیں اور پھر مساجد سے ہم دور ہو جائیں۔ میرے بھائیو یہ کوئی کام نہیں آنے والا ہے۔ مسجد میں آئیں گے، اللہ کے سامنے جھکیں گے، اللہ سے مانگیں گے، تو ہماری دنیا بھی روشن ہوگی اور آخرت بھی روشن ہوگی۔ اور اگر ہم مساجدوں سے دوری اختیار کر لیے تو میرے بھائیو ہم کتنی بھی باتیں سنتے رہیں، کتنی بھی تقریریں سنتے رہیں، کتنے بھی ہم جلسوں میں جاتے رہیں، کتنے بھی ہم سیرت کے نام سے پروگرام کرتے رہیں، میرے بھائیو انسان کی زندگی بدلنے کے لیے صرف ایک تقریر کافی ہے۔ ہماری اور آپ کی زندگی کو بدلنے کے لیے صرف اور صرف ایک تقریر کافی ہے، ایک نصیحت کافی ہے کہ انسان اگر اس کو پکڑ لے، صرف ایک حدیث پر عمل کر لے تو ہماری اور آپ کی زندگی بدلنے کے لیے، ہمارے اور آپ کے مستقبل کو روشن کرنے کے لیے کافی ہے۔ میں پھر سمجھتا ہوں کہ جگہ جگہ اصلاح معاشرہ کے جلسے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جگہ جگہ پر جو ہے سیرت کے پروگرام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انسان صرف یہ ٹھان لے، یہ عزم کر لے، یہ ارادہ کر لے کہ آج سے اور ابھی سے ہم ارادہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم آج سے اپنی مساجدوں کو ویران نہیں چھوڑیں گے۔ بتائیے ویران چھوڑیں گے اپنی مسجدوں کو یا نہیں چھوڑیں گے؟ بھائی بتائیے کون اپنی مسجدوں کو آباد کرنا چاہتا ہے؟ ہاتھ اٹھائے، کون مسجد میں آنا چاہتا ہے؟ جنت میں جانے کے لیے میرے بھائیوں مسجد میں آنا شرط ہے۔ ہم اور آپ جنت میں جانے کی تمنا رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے ہیں؟ ہر کوئی یہ مانگتا ہے نا یا اللہ تعالیٰ جہنم سے بچا کر جنت میں بھیج دے، ہر کوئی یہ دعائیں کرتا ہے۔ راستہ چلتے بھی اگر عام شخص جو ہے آپس میں ملاقات کرتا ہے اور اس کے اوپر کوئی پریشانی ہوتی ہے تو اس وقت بھی یہی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بس جہنم کی آگ سے بچا لے کیونکہ بہت سخت آگ ہے۔ یہ ہم سب جانتے ہیں اور یہ بھی ہمارا اور آپ کا ایمان ہے کہ موت برحق ہے، موت آنی ہے، اور ہم سب یہ بھی جانتے ہیں، یہ بھی ہمارا اور آپ کا ایمان ہے کہ مرنے کے بعد اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور اپنے کیے کا حساب بھی وہاں پر دینا ہے۔ یہ سب ان تمام چیزوں پر ہمارا اور آپ کا ایمان ہے۔ تو میرے بھائیوں جس طریقے سے ہمیں اور آپ کو دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے پڑھنا ضروری ہے، دنیاوی اعتبار سے ترقی کرنے کے لیے تعلیم کا ہونا ضروری ہے، اسی طریقے سے جنت میں جانے کے لیے اپنے ایمان کا بچانا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے جنت میں داخلے کے لیے ہمیں اور آپ کو اللہ کے سامنے جھکنا ضروری ہے۔ اگر ہم نے اپنے علاقے کی مسجدوں میں آنا گوارا نہیں کیا، اپنے محلے کی مسجد کو آباد نہیں کیا تو میرے بھائیو جنت اتنی سستی نہیں ہے، ہمارے اور آپ کے ابا کی بنائی ہوئی جنت نہیں ہے کہ اتنی آسانی سے مل جائے گی۔ اس میں جانے کے لیے بھی ہمیں اور آپ کو اپنی جوانیوں کو، اپنے بڑھاپے کو، اپنے بچپنے کو قربان کرنا پڑے گا اللہ کے سامنے، تب جا کر کے وہ ملے گی۔ اتنی آسانی سے جنت نہیں ملنے والی ہے۔ اگر اتنی آسانی سے جنت ملتی تو دونوں جہاں کے سردار جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی مشقتوں کا سامنا نہیں کرتے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ان کے اوپر جنت کو واجب کر دیا تھا، لیکن پھر بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم در بدر بھٹک رہے ہیں، لوگوں کے پاس جا رہے ہیں، پریشانیاں جھیل رہے ہیں، لوگوں کی گالیاں کھا رہے ہیں، لوگوں نے ان کو کیا کیا لقب سے نہیں پکارا۔ کسی نے کہا کہ یہ تو جادوگر ہے، اس کے پاس نہیں جانا، یہ جادو کر دیتا ہے، لوگوں کے اوپر جادو کر کے اپنے قبضے میں کر لیتا ہے۔ تو کسی نے کہا کہ یہ مجنون اور پاگل شخص ہے، نعوذ باللہ۔ تو کسی نے کہا کہ اس کا دماغ خراب ہو چکا ہے، نعوذ باللہ۔ اس طریقے سے کفار مکہ نے جو ہے اس طریقے سے الزامات لگائے، لیکن ہمارے نبی نے ان تمام الزامات کی پرواہ نہیں کی، ان تمام شکوہ و شکایت کی پرواہ نہیں کی، بلکہ ان کا مقصد تھا کہ آج جو ہم پر دین ہم پر اتارا گیا ہے، جو اسلام اور جو شریعت میں لے کر کے آیا ہوں، وہ اسلام
اسلام اور شریعت پوری دنیا پر نافذ ہو جائے، پوری دنیا پر کے لوگ کلمہ پڑھنے والے ہو جائیں۔ یہ مشن لے کر کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے، اور پھر اسی اعتبار سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی تربیت کی، اور تربیت کر کے ملک در ملک میں ان کو تبلیغ کے لیے بھیجا، لوگوں کی جو ہے اصلاح کے لیے بھیجا۔ جہاں چلے گئے واپسی آنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ بہت سارے صحابہ کرام تو جہاں گئے وہیں ان کی قبریں بن گئیں، واپس آنے کا بھی ان کو موقع نہیں ملا، لیکن دین کو فروغ دیتے رہے، دین کو لوگوں تک پہنچاتے رہے، دین کی اشاعت کرتے رہے، اور اعلیٰ کلمت اللہ کے لیے محنت کرتے رہے، اور وہ اسی طریقے سے اپنی زندگی کو کھپا دیے، لیکن نہ اپنے بیوی کی پرواہ کی، نہ اپنے بچوں کی پرواہ کی، نہ اپنے گھر کی پرواہ کی، نہ اپنی پرواہ کی کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ سب کچھ اللہ کے حوالے کر دیا، اور اللہ کے حوالے کر کے وہ جو ہے اللہ کے راستے میں نکل پڑے، کیونکہ فرمان کس کا تھا، آرڈر کس کا تھا، حکم کس کا تھا؟ وہ اس کا حکم تھا جو دونوں جہاں کا سردار آقا نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوا، ساری چیزوں کو قربان کیا، ساری چیزوں کو جو ہے اللہ کے نام پر چھوڑا، اور نکل پڑے اللہ کے راستے میں، کہ جب ہماری حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لے رکھا ہے، اگر ہماری موجودگی میں اللہ تبارک و تعالی ہماری فیملی کو کھلا پلا سکتا ہے، ہماری موجودگی میں اگر ہمیں اور آپ کو کھلا پلا سکتا ہے، ہماری تمام ضروریات کو پوری کر سکتا ہے، تو وہ اللہ ہمارا بھی محتاج نہیں ہے۔ ہم دنیا سے چلے جاتے ہیں، باپ کا انتقال ہو جاتا ہے، ماں کا انتقال ہو جاتا ہے، اولاد بھوکی نہیں رہتی ہے، اولاد کا انتظام اللہ تعالیٰ کرتا ہے، اولاد کے کھانے پینے کا، ان کی ضروریات کا انتظام اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص اپنی جوانی کو قربان کر کے اللہ کے راستے میں اعلیٰ کلمت اللہ کے لیے، دین کی اشاعت کے لیے اگر کوئی اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، اللہ کے راستے میں اپنی جوانی کو قربان کرنے کے لیے نکلتا ہے، تو میرے بھائیوں یہ ہمارے نبی کا فرمان ہے، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اگر کوئی میرے نام پر اور میرے حبیب کے نام پر کوئی نکلتا ہے، قربانی پیش کرتا ہے، تو میں اس کی بھی خیر خواہی کروں گا، اس کی بھی حفاظت کروں گا، اور اس کے اہل خانہ کی بھی حفاظت کروں گا، اور میں فرشتوں کے ذریعے سے اس کے اہل خانہ کی حفاظت کی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ یہ ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو گھر میں رہ کر کے نہیں دی۔ جب ہم اور آپ اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، دین کی اشاعت کے لیے نکلتے ہیں، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذمہ داری اپنے اوپر لے رکھی ہے، اور اس سے پہلے ہمیں ہماری اور آپ کی ذمہ داری نہیں لی۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو خدا سمجھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے الحمدللہ اتنی اچھی جوانی دی ہے، صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، تو کیوں نہ ہم اس جوانی سے اللہ کو راضی کر لیں، کیوں نہ ہم اس جوانی سے اللہ جو ہم سے آج ناراض ہو گیا ہے، اللہ کو ہم راضی کر لیں۔ اور حتیٰ کہ مسائل میں تو یہاں تک آتا ہے کہ کوئی شخص اللہ کے لیے، اللہ کے نبی کے لیے، اور اپنے آپ کو اس مشن پر لے کر کے چلتا ہے، اور اس مشن کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتا ہے، اور دین کو زمین سے اٹھا کر کے آسمان تک لے جانے کی کوشش کرتا ہے، اور ایک ایک فرد تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، جیسا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلغوا عنی ولو آیا، کہ دین کی بات دوسروں تک پہنچاؤ، خواہ دین کی ایک چھوٹی سی ادنا سی بات ہی کیوں نہ ہو۔ اگر کوئی اس طریقے سے عمل کرتا ہے تو میرے بھائیو اس کا چلنا پھرنا بھی مبارک ہوتا ہے، اس کا بات چیت کرنا بھی مبارک ہوتا ہے، اس کا جو ہے اللہ کے یہاں اس کے قدم قدم پر نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اور اگر ہم اپنی ضروریات کے لیے، اپنی خواہش کے لیے، اپنی تمام آرائشوں کے لیے ہم نکلتے ہیں، کام کرتے ہیں، وہاں پر جاتے ہیں، تو اس کے بارے میں کوئی ہمیں اور آپ کو خوشخبری نہیں دی گئی ہے، کوئی خوشخبری نہیں دی گئی ہے۔ اس لیے میں آپ سب سے پھر مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں کہ اپنی مسجد کو آباد کیجیے بھائی۔ اس مسجد کے اندر الحمدللہ اتنی آبادی ہے، لیکن اسی ہفتے کے اندر میں نے یہ موقع دیکھا کہ مجھے ایسا لگا کہ میں ہی اذان دوں گا اور میں ہی اکیلے نماز پڑھوں گا۔ کتنے شرم کی بات ہے، اتنی مسلمان آبادی ہے یہاں پر، کتنی شرمندگی کی بات ہے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ میں ہی اذان دوں گا اور میں ہی نماز پڑھوں گا، کوئی تکبیر کہنے والا شخص پیچھے نہیں تھا، کوئی تکبیر کہنے والا شخص پیچھے نہیں تھا۔ بتائیے کیا ہوگا ہمارا، کیا حشر ہوگا، کیا جواب دیں گے ہم اللہ کو قبر میں جا کے، کیا منہ دکھائیں گے ہم اپنے نبی کو، کہ جس کو ہمارے نبی نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بتایا، جس کو کہا قرۃ عینی فی الصلاۃ کی نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، الصلاۃ عماد الدین، نماز مومن کی معراج ہے، کہ جو ہے اس کو قائم کیا اس نے سمجھ لیجیے ایک دین کے سارے ارکان کو قائم کر لیا، اور جس نے نماز کو چھوڑا گویا کہ اس نے دین کے سارے ارکان کو ڈھا دیا ہے۔
میرے بھائیو ایسا موقع مت آنے دیجیے. اپنی آپ کی مسجد ہے، اپنی مسجد ہے، محلے کی مسجد ہے، پھر کہہ رہا ہوں اس کو آباد رکھیے، اس کو آباد رکھیے. آپ کام کیجئے، اپنے سارے ضروریات کرنا ہم سب کی ضرورت ہے، اپنے گھر کے کاروبار کرنا اپنی ضرورت ہے، لیکن 5 منٹ وقت نکال کر کے مسجد میں آ جائیں گے انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا. اس سے ہماری دنیا بھی روشن ہوگی اور آخرت بھی روشن ہوگی.